دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم النبیین وشفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ تیسری شرط یعنی ایسے افراد کا ہونا جو اس رہبر کی ہمراہی میں اس کے ہمرکاب ہو کر جنگ کریں اور اس رہبر اور اس آئین کے اوپر اتنا اعتقاد رکھتے ہوں کہ اس کے راستے میں جان بھی قربان کر سکیں۔ ایسے ساتھیوں کے بغیر کبھی بھی کوئی انقلاب کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہو سکتا، چاہے بہترین رہبر موجود ہو، چاہے بہترین آئین اور ضابطہ موجود ہو، لیکن اگر جانثار، ہمراہی، سپاہی، ساتھی موجود نہ ہو تو کبھی بھی کوئی انقلاب کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکتا۔ اور اس کے بارے میں بڑی دلچسپ حدیث ہے تاریخ میں، یہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حمزہ اور حضرت جعفر زندہ ہوتے تو کبھی بھی علی علیہ السلام کا حق یوں غصب نہ ہوتا۔ یعنی ساتھیوں کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر صرف 2 افراد ہوتے تو کبھی بھی علی علیہ السلام کا حق غصب نہ ہوتا، اور پوری دنیا ایک مختلف انداز میں آج چل رہی ہوتی۔ بس جانثاروں کا یا ساتھیوں کے ہونے سے انکار یا ان کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بارے میں ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی سدیر سیروفی نے سوال بھی کیا اور کہا کہ آپ کیوں قیام نہیں کرتے؟ تو امام، بہرحال لمبی داستان ہے، امام ایک جگہ جا کے صحرا میں جا کے ایک بیڑوں کے ایک ریوڑ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اے سدیر، اگر میرے پاس اس ریوڑ کی تعداد کے برابر بھی جانثار ہوتے یا ساتھی ہوتے تو میں کبھی بھی گھر میں نہ بیٹھتا بلکہ میں قیام کرتا۔ سدیر کہتا ہے کہ میں نے جب ان بیڑوں کو گنا تو ان کی تعداد 17 تھی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس 17 اصحاب بھی نہیں تھے، یعنی 17 ایسے افراد جیسے افراد امام علیہ السلام چاہتے ہیں، یعنی 17 جانثار امام کے پاس موجود نہیں تھے۔ اور اتفاق سے یہ وہ امام ہیں کہ جن کے شاگردوں کی تعداد 4000 تک بیان کی گئی ہے۔ بس اس کا مطلب ہے کہ شاگرد ہونا اور ہے، اور جیسے ساتھی امام علیہ السلام کو درکار ہیں یہ اور ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں یعنی اگر 17 افراد بھی امام کو مل جاتے تو امام کبھی بھی آرام سے نہ بیٹھتے بلکہ قیام کرتے۔ اس حدیث سے بہرحال ہمیں ساتھیوں کی ضرورت کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شرط موجود ہے یا نہیں؟ یہ شرط موجود نہیں ہے، اور اسی شرط کا انتظار ہو رہا ہے کہ جیسے ہی یہ شرط کامل ہو گئی امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب ہمارے پاس 2 سوال ہیں یہاں کہ امام علیہ السلام کے جو جانثار ہیں ان کی تعداد کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کی کون سی صفات ہیں، یعنی امام کو کیسے ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم تعداد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جو معروف ہے، جو روایات میں بیان ہوئی ہے، وہ 313 کا عدد بیان ہوا ہے کہ امام کو 313 ساتھیوں کی ضرورت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں یہ تعداد 310 افراد اور کچھ افراد ہیں، یعنی امام نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کی تعداد 310 اور کچھ افراد ہے، اور فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ والا عدد پورا ہو گیا تو وہ ہو جائے گا جس کا تم انتظار کر رہے ہو، یعنی ظہور اور حکومت الہی کا قیام۔ لیکن ایک
اور روایت ہے کہ جس میں البتہ بہت سی روایات ہیں، ایک بڑی واضح روایت ہے جس میں وہ عدد بھی بیان کیا گیا ہے اور امام کے سپاہ کی پوری تعداد کو بھی اس میں بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ روایت کمال الدین میں موجود ہے، کمال الدین جلد 2 صفحہ 378 پہ یہ والی روایت موجود ہے جس کو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں یجتمع علیہ من اصحابہ، کہ جب یہ اصحاب بدر، یہاں ذکر کیا گیا عدد اہل بدر یعنی 313 افراد، اہل بدر کے برابر تعداد یعنی 313، اور 313 کا عدد بھی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے مختلف اطراف سے جب 313 کا عدد کامل ہو جائے گا، اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرماتے ہیں اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تم جہاں بھی ہوگے خدا تمہیں جمع کرے گا کہ وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 148ویں آیت ہے، اور اس سے بعض علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے، چونکہ جب اس کے آخر میں ان اللہ علی کل شیء قدیر آتا ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ خدا تمہیں جمع کرے گا اس انداز میں کہ جس میں قدرت الہی کا ایک خاص ظہور ہوگا، یعنی خدا اپنی قدرت کے ذریعے تمہیں اکٹھا کرے گا۔ اور محققین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خدا ان کو معجزاتی انداز میں یعنی طی الارض کے ذریعے انہیں اکٹھا کرے گا، یعنی یہ طبی انداز میں ان کا آنا نہیں ہوگا، بلکہ خدا اپنی قدرت کے ذریعے انہیں ایک ہی دفعہ میں چند لمحات میں انہیں اکٹھا کر دے گا۔ اور روایت آگے کہتی ہے فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ الْعِدَّةُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اور فرماتے ہیں اہل زمین میں سے جب یہ عدد کامل ہو جائے گا تو ظہور انجام پا جائے گا، یعنی جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو وہ امر ہو جائے گا۔ فَإِذَا كَمُلَ لَهُ الْعَقْدُ، اور جب عقد کامل ہو جائے گا، وہ عقد کیا ہے؟ وہ ہوا عشرۃ آلاف، وہ 10,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر ہے۔ جب یہ 10,000 افراد اکٹھے ہو جائیں گے، خرج باذن اللہ، اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام خروج فرمائیں گے۔ اس روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب 313 افراد امام کے گرد جمع ہو جائیں گے اور یہ افراد معجزاتی انداز میں جمع ہوں گے، اس وقت امام کا ظہور ہوگا، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا جو اعلان ہوگا وہ ان 313 افراد کے جمع ہو جانے کے بعد ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کسی خاص انداز میں ہی اطلاع دی جائے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ظہور ہو گیا اور یہ لوگ اکٹھا ہوئے، نہ، بلکہ یہ لوگ 313 افراد معجزاتی انداز میں اکٹھا ہوں گے اور ظہور کا اعلان ہوگا، اور اس کے بعد ان کا انتظار کیا جائے گا۔ کن لوگوں کا انتظار کیا جائے گا؟ وہ جو 10,000 کا عدد ہے، یعنی جب یہ 313 اکٹھے ہوں گے، ظہور کا اعلان ہوگا، پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام وہی مسجد الحرام میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ یہ 10,000 افراد وہاں اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ نتیجہ بھی اس سے نکلتا ہے کہ یہ جو 10,000 افراد ہیں یہ طبی انداز میں پہنچیں گے، یہ معجزاتی انداز میں نہیں پہنچیں گے، جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے جو سفر کے ذرائع ہیں ان ذرائع پہ عمل کرتے ہوئے یہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے، اور جب 10,000 کا لشکر کامل ہو جائے گا تو امام اس وقت وہاں سے قیام کریں گے اور اس وقت وہاں سے خروج کریں گے۔ بس یہ یہاں 2 درجے امام کی سپاہ کے بیان ہوئے ہیں، ایک تو وہ 313 افراد ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے کمانڈر ہیں، ان کے بڑے ہیں، ان کے بہرحال یہ سربراہ ہیں، سردار ہیں، اور ان کا جو لشکر ہوگا جو ان کے تابع فرمان ہوگا اس کی تعداد 10,000 ہوگی۔ اس وقت یہ خروج کریں گے۔ اور جو دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ خروج کریں گے تو یوں تو نہیں کہ اس کے بعد کوئی بھی امام کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکے گا، بلکہ جیسے جیسے یہ مختلف علاقوں میں جاتے جائیں گے بہت سے لوگ ان علاقوں کے امام کے لشکر میں شامل ہوتے جائیں گے۔ پس امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لشکر ہے وہ 3 طرح کے افراد پر مشتمل ہوگا، ایک ان کے سربراہان ہیں، ایک ان کے کمانڈرز ہیں جو 313 ہیں، اور ایک وہ 10,000 کا ان کا عمومی لشکر ہے، اور ایک تعداد وہ ہے کہ جو فتوحات کے بعد ان کے لشکر میں شامل ہوتے رہیں گے۔ بس 3 درجے کی سپاہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی۔
اب جیسا کہ کہا کہ یہی شرط ابھی متحقق نہیں ہوئی، جیسے یہ شرط متحقق ہو جائے گی امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اب دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ ان اصحاب کی نشانیاں کیا ہیں یا ان کی صفات کیا ہیں۔ مختلف روایات میں ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں میں صرف نمونے کے طور پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جن میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی کافی صفات کو یکجا بیان کیا گیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں وَرِجَالٌ كَأَنَّ قُلُوبُهُمْ زُبُرُ الْحَدِيدِ، ان کے دل لوہے کی طرح سخت ہوں گے۔ لا يشوبها شک فی ذات اللہ، یعنی ان کی سختی کیا ہے؟ ایمان کی سختی ہے، یعنی اس طرح سخت ہوں گے کہ وہ ذات پروردگار میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کریں گے۔ اشد من الحجر، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ رجال لا ینامون اللیل، یہ راتوں کو سوئیں گے نہیں، یعنی یہ راتوں کو سونے والے نہیں ہوں گے بلکہ شب زندہ دار ہوں گے۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ ان کی جو بیداری ہے وہ کیسی بیداری ہوگی کہ ان سے نمازوں کی آوازیں ایسے آ رہی ہوں گی جیسے شہد کی مکھی کے جو چھتا ہے ان سے جو بنبناہٹ آ رہی ہوتی ہے، ایسی بنبناہٹ ان کی نمازوں سے آ رہی ہوگی، یعنی یہ راتوں کو جاگ کے نمازوں میں مصروف ہوں گے اور وہاں سے بنبناہٹ کی صدائیں آ رہی ہوں گی۔ اور مزید جو صفات بیان فرماتے ہیں ہم اطوع لہ من الامۃ لسیدہا، یعنی وہ اپنے مولا کے ایک مطیع کنیز سے بھی زیادہ فرما بردار ہوں گے، یعنی جو ایک مطیع کنیز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اپنے مولا کے مطیع ہوں گے۔ یہاں پہ ہم بیان کر سکتے ہیں، یعنی اطاعت یہاں پہ بہت اہم ہے۔ اس کو میں بیان کر دوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی آ کے بیان فرماتا ہے، خراسان کا ایک شخص تھا، وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے تو بہت ساتھی موجود ہیں، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ آپ قدم بڑھائیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے کہتے ہیں تم ایسا کرو کہ اس تندور میں کود جاؤ، یہ جو جلتا ہوا تندور ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ بالآخر اس تندور میں نہیں جاتا کہ اتنے میں ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص صحابی ہارون مکی وہاں آتے ہیں۔ امام اسے کہتے ہیں اس تندور میں چلے جاؤ، بغیر کسی بات چیت کے اسے کہتے ہیں، اور وہ تندور میں کود جاتا ہے۔ اور کوئی جیسا کہ آپ لوگوں کا سنا ہے کچھ عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد جب وہ ہٹا کے دیکھتے ہیں تو وہاں وہ صحیح و سالم موجود ہوتے ہیں۔ اس میں بتانا یہ مقصد ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اس خراسانی سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ ایسے کتنے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ایسا تو ایک بھی نہیں۔ بس امام کو جیسے ساتھیوں کی ضرورت ہے وہ ایسے ساتھی ہیں کہ جو اس حد تک مطیع ہوں کہ اگر وہ جان کی بازی لگا دینے کا بھی حکم کریں تو یہ سوچے نہ کہ مجھے جان کی بازی لگانی ہے یا نہیں، بلکہ وہ اپنے مولا کے اس قدر مطیع ہوں، جیسے کہ اس روایت میں بھی ہے کہ وہ اس قدر مطیع ہوں کہ ایک مطیع کنیز سے بھی زیادہ مطیع ہوں۔ اور اگلی صفات جو بیان کی جا رہی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ مشعل کی مانند ہوں گے۔ مشعل خود بھی روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کرتی ہے، پس ان کے قلوب اس قدر منور ہوں گے کہ اس نور سے ایک تو ان کے اپنے قلوب روشن ہوں گے اور دوسرا یہ دوسروں کو بھی نورانی کریں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ وَهُم مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان کی ایک جو صفت بیان کی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ وہ لوہے سے اور پتھر سے زیادہ سخت ہیں، لیکن یہاں ان کی یہ صفت بیان ہوتی ہے کہ وہ خدا کی خشیت رکھتے ہوں گے، یعنی وہ ڈرتے ہوں گے تو خدا سے، اور اس قدر ڈرتے ہوں گے کہ ان کے اوپر خشیت طاری ہوگی۔ یدعون بشہادتہ، یدعون بالشہادہ، اور وہ شہادت کی طرف دعوت دیں گے۔ وَيَتَمَنُّونَ أَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کی تمنا ہوگی خدا کے راستے میں مر جانا، ان کی تمنا ہوگی خدا کے راستے میں قتل ہو جانا۔ پس اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے تو اس شرط کو متحقق کریں، یعنی ہم یہ کوشش کریں کہ امام کے سپاہی بنیں۔ کیسے بنیں؟ جیسے ہمارے امام ہم سے چاہتے ہیں، اور چند صفات تھی جو یہاں پہ بیان کی ہیں، یعنی ہم اپنے اندر ایسی صفات پیدا کریں کہ امام کے جانثار بن سکیں۔ بس جیسے ہی یہ عدد کامل ہو جائے گا، امام کے ایسے جانثار موجود ہوں گے تو امام کا ظہور
ہو جائے گا، اور کہا تھا کہ یہ شرط ہے، اگر چاہتے ہیں امام کا ظہور ہو تو ہمیں یہ کام انجام دینا ہوں گے۔ اب آئے چوتھی شرط کی طرف۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ معاشرہ آمادہ ہو۔ کبھی بھی کوئی انقلاب اگرچہ اس کا رہبر بہترین ہو، آئین بھی موجود ہو، جانثار بھی ہوں، لیکن اگر معاشرہ اس انقلاب کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، معاشرہ اس تبدیلی کو پسند نہ کرتا ہو، تو بھی یہ انقلاب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کے ہمارے پاس کربلا کی مثال موجود ہے کہ بہترین رہبر، بہترین آئین اور قانون، بہترین جانثار بھی موجود ہیں، لیکن وہ معاشرہ اس قابل نہیں تھا کہ سید الشہداء جو تبدیلیاں اس معاشرے میں کرنا چاہتے تھے یہ ان تبدیلیوں کو قبول نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا واقع کربلا کے جو نتائج حاصل ہونے چاہیے تھے ظاہری طور پر وہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ بس اس کا مطلب ہے معاشرے کا آمادہ ہونا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسکم، کہ خدا کبھی بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ بس جب تک معاشرہ تیار نہ ہوگا کہ اس حکومت عدل الہی کو قبول کر سکے، امام کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ بس یہ چوتھی اور آخری شرط ہے کہ اس شرط کا بھی انتظار ہو رہا ہے، یعنی معاشرہ ابھی تک اس قابل نہیں ہو پایا کہ امام کی اس حکومت عدل کو قبول کر سکے۔ بس اس میں ہمارا وظیفہ کیا بنتا ہے؟ اس میں ہمارا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ ہم معاشرے کو اس سمت میں لے کے چلیں کہ یہ معاشرہ انتظار کرے ظہور کا، اور معاشرہ تمنا کرے کہ ہمیں ایک ایسی حکومت چاہیے، اور معاشرہ یہ چاہے کہ ہمیں ایسا رہبر اور ایسا نظام حکومت ہی نجات دے سکتا ہے۔ بس معاشرے کی تیاری کے دو مراحل ہیں۔ ایک تو یہ کہ معاشرہ پہلے موجودہ نظاموں سے مایوس ہو جائے، معاشرہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے، بنی نوع انسان اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ کبھی بھی دنیا کے اندر جو موجود نظام رائج ہیں یہ نظام بنی نوع انسان کو نجات نہیں دے سکتے۔ جب تک انسان اس نتیجے پر نہیں پہنچتا اور وہ دنیا کے نظاموں سے ہی آس لگائے بیٹھا ہوگا تو کبھی بھی منتظر، کبھی بھی حضرت حجت کا انتظار نہیں کرے گا۔ بس معاشرے کی آمادگی کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان تمام موجودہ نظاموں سے مایوس ہو جائیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انہیں امید کی کوئی کرن نظر آئے، یعنی ان کو ایک ایسا نظام متعارف کروایا جائے جس میں انہیں امید کی کرن نظر آئے کہ اس نظام میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آج کے بشر کے مسائل کو حل کر سکے۔ اور اتفاق سے انقلاب اسلامی ایران کے بعد یہ نمونہ ہمارے پاس بہترین انداز میں موجود ہے، اور ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ انقلاب اسلامی یعنی اسلامی انقلاب کے اندر، اسلامی پیغام کے اندر، یعنی اسلامی نظام کے اندر ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ آج تمام دنیا اس کے مخالف ہے، اور وہ اس کے باوجود ثابت قدم ہے، اور اس کے باوجود پابرجا ہے، پوری دنیا سے جنگ بھی کر رہا ہے، اور عدل و انصاف کی طرف اپنے معاشرے کو لے کے بھی جا رہا ہے۔ قطعاً میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک خالص مہدوی معاشرہ ہے، یہ ایک مہدوی معاشرے کی طرف جانے کی ایک کوشش ہے، یعنی آج بنی نوع انسان اس معاشرے کی، وہ جو مہدوی معاشرہ ہوگا، اس کی ایک جھلک اس انقلاب اسلامی میں دیکھ سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ایک بہترین نمونہ ہے کہ جب اپنے آپ کو امام زمانہ کا ایک ادنا سپاہی کہنے والا شخص اتنی طاقت رکھتا ہے کہ پوری دنیا جب اس کی مخالف تھی اس نے ایک عادلانہ حکومت قائم بھی کی ہے، اور اتنے عرصے کے باوجود اور اتنی پابندیاں اور مشکلات کے باوجود اس حکومت کو لے کے چل بھی رہے ہیں۔ بس یہاں ہم بہترین انداز میں اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ دنیا کو نجات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بس یہ خلاصہ تھا ان شرائط کا، کہا کہ 4 شرائط ہیں جن میں سے 2 شرائط موجود ہیں اور باقیہ 2 شرائط ہیں۔ جیسے ہی یہ 2 شرائط پوری ہو جائیں گی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور متحقق ہو جائے گا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور متحقق ہو تو ہمیں ان شرائط پر کام کرنا چاہیے اور ان شرائط کو متحقق کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس سے امام کا ظہور نزدیک ہوگا۔ اور ایک اہم نتیجہ جو شرائط اور نشانیوں کے فرق کے ذریعے ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ
بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سی روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔ اور بعض لوگ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ذہن شاید صحیح طرح سے کام نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم کو رائج کرو تاکہ امام کا ظہور ہو جائے، یا اگر معاشرے میں کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو نہ روکو، چونکہ جب تک ظلم عام نہیں ہوگا امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ توجہ فرمائیں تو جو فرق ہم نے بیان کیا شرط اور ظہور میں، تو اس سے آپ بخوبی اس سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ احادیث میں ظلم کو علامت یا نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، شرط کے طور پر بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی ظلم نشانی ہے، شرط نہیں ہے، اور شرط ہے جو ظہور کو متحقق کرتی ہے، پس ظلم کا پھیلنا علت نہیں ہے، یا ظلم جو ہے یہ ظہور کروانے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتا، بلکہ ظلم اسی طرح سے ہے جیسے مثال دی تھی ایک بورڈ کی مانند ہے۔ کبھی بھی یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں اور اپنے سامنے ایک 5 کلومیٹر کا بورڈ لگا دیں اور اس سے سمجھیں کہ اب منزل مقصود صرف 5 کلومیٹر رہ گئی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کو عام کریں گے تو امام کا ظہور جلد ہو جائے گا، وہ بالکل یہی کام کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھے ہوئے اسلام آباد جانے کے لیے 5 کلومیٹر کا بورڈ اپنے سامنے لے آ کے یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام آباد نزدیک ہے۔ بس قطعاً ظلم جو ہے وہ نشانی ہے، شرط نہیں ہے۔ شرائط ظہور کی بحث کے بعد جو بحث اہم ہے اور اسی بحث کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ منتظرین کے وظائف کیا ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام جلد ظہور کریں تو ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تقریباً اس بحث کی طرف اشارہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ایک مختصر انداز میں تمام ذمہ داریوں کو بیان کر دیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر نصرت کی آمادگی ہونی چاہیے، یعنی ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہم اپنے امام کی نصرت کریں اور ہم اپنے امام کی نصرت کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ہم اپنے امام کی مدد کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے تو کسی بھی طرح ہم امام کے ظہور کو نزدیک کرنے میں شمار نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے، جیسا کہ عرض کیا تھا، پہلی شرط یہ ہے ایک جامع قانون کا ہونا، اور وہ قانون موجود ہے قرآن کی شکل میں۔ تو جن لوگوں نے اس قانون کو نافذ کرنا ہے ان لوگوں کو اس قانون کی معرفت ہونی چاہیے۔ بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کے رکاب میں لڑیں اور ان کی راہ میں جہاد کریں اور ہمارا بھی شمار ان کے سپاہیوں میں ہو، اور ہم فی الواقع انتظار کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ کہا تھا انتظار یعنی ایسے کام کی کوشش کرنا جس کام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم اپنے امام کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنا ہے امام کی حکومت کو نافذ کرنے کی۔ اگر ہم امام کی حکومت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جامع قانون کی شناخت حاصل کرنی ہوگی، یعنی ہمیں قرآن کی معرفت حاصل کرنا ہوگی۔ ایسا ممکن نہیں کہ ہم امام کی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کریں لیکن اس قانون اور ضابطے کو نہ جانتے ہو کہ جس ضابطے پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ ساری ذمہ داریاں انجام دینی ہیں۔ اگلی ذمہ داری جو منتظرین کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ فساد سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یعنی لوگوں کو یہ بیان کرنا، یعنی لوگوں کو یہ باور کرانا کہ موجودہ حالت یہ قابل قبول حالت نہیں ہے، اس میں مظلومین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کو مستضعف بنا دیا گیا ہے، انہیں زمین پر کمزور کر دیا گیا ہے، اہل حق کو اس کا حق نہیں دیا جاتا، اور دنیا اس وقت ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، دنیا میں لوگ مشکلات کا شکار ہیں، دنیا میں لوگ پریشان ہیں، ان پریشانیوں کا راہ حل اس موجودہ نظام کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس جو موجودہ نظام میں جو فساد موجود ہے اس کی طرف آگاہی و آشنائی کروانا ضروری ہے۔
اور اگلی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے اندر موجود جو حسنات ہیں اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ آج کے دور کے انسان کی مشکلات کا حل اسلامی نظام کے اندر موجود ہے. پس اسلامی نظام کے اندر جو حسنات موجود ہیں ان سے ہمیں پہلے خود آشنائی حاصل کرنی ہے اور دوسروں کو بھی یہ آشنائی دینی ہے. اور ایک اہم ذمہ داری جو منتظرین کی بنتی ہے وہ یہ ہے اتحاد بین مسلمین کی کوشش کرنا. چونکہ یہ ایک عظیم انقلاب ہے اور پوری دنیا میں اسلامی حکومت کو نافذ کرنا ہے. یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے، چند افراد اس کام کو انجام نہیں دے سکتے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہمراہی کی ضرورت ہے، اور یہ ہمراہی کبھی بھی اتحاد بین المسلمین کے بغیر ممکن نہیں. اور ہمارے لیے سب سے بہتر افراد وہی ہو سکتے ہیں کہ جو خود مسلمان ہیں اور اسلامی حکومت کے نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن پر عقیدہ رکھتے ہیں اور مہدویت پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں. بس ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے، شامل کیا جائے اور انہیں قطعاً اپنے سے دور نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو اہم وظیفہ منتظرین کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آئندہ آنے والی حکومت ہے، امام مہدی علیہ السلام کی جو حکومت ہے، اس حکومت کی خصوصیات لوگوں کو بیان کرنا. یہ لوگوں کو بیان کرنا کہ وہ کس قدر عدل و انصاف پر مبنی ہوگی، جس میں زمین اپنے خزانے کیسے اگلے گی، جس میں کوئی غریب نہیں رہے گا، کوئی فاسق و فاجر ظلم نہیں کر سکے گا. تمام ظالمین اس دور میں یا تو ختم ہو جائیں گے یا عدل و انصاف کے سائے میں زندگی گزاریں گے. بس اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کی آنے والی حکومت کے حسنات لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ آمادہ ہوں گے اور اس چیز کا انتظار کریں گے کہ امام کا ظہور جلد ہو جائے، اور جب امام آئیں گے تو ان کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہوں گے. چونکہ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا کہ جب امام آئیں اور لوگ امام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں، بلکہ لوگ اس حد تک آمادہ ہوں، لوگوں کے اندر یہ کشش پائی جاتی ہو، یہ جستجو پائی جاتی ہو، فی الواقع لوگ بھی اس حکومت عدل کا انتظار کر رہے ہوں. یعنی جیسے ہی امام کا ظہور ہو تو لوگ امام کی طرف کھنچے چلے جائیں، نہ کہ اس حکومت کی مخالفت کریں. بس یہ وہ نتائج ہیں کہ جو ہمارے اس شرائط کی بحث سے نکلتے ہیں. خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں اچھے انداز میں انجام دے سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے.